تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں رمضان کا وہ مبارک و مسعود مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، ایسا مہینہ عطا کیا کہ جس کی ہر گھڑی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ ہر وقت اللہ عز و جل کی رحمتیں گناہ گاروں پر موسلا دھار برس رہی تھی، لیکن اب وہ وقت آیا ہے کہ اب یہ مہینہ بہت ہی جلد ہم سے رخصت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اتنے دنوں کی ہمیں قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنے دنوں کو ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کے لیے اتنے دنوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ مہینہ ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے بلکہ خوش ہو کر جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے اس مہینے کی برکت کا، اور اللہ کی رحمت کیسے اس کے گناہ گار بندوں پر اس مہینے میں تھی جو دوسرے ماہ میں ہمیں نہیں مل پاتی۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن افطار کے وقت
10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب اس ماہ مبارک میں جمعہ تشریف لاتا ہے تو ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ایک ایک گھڑی میں اللہ 10 لاکھ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی میں 10 لاکھ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن پر جہنم ان کے گناہوں کے سبب، اعمال بد کے سبب واجب ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کو اللہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن اور رمضان کے پورے مہینے میں افطار کے وقت جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یقیناً کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کی اہمیت کو جانا اور رمضان کے لمحات کو فضول نہ گزارا، بلکہ ان لمحات کو اس نے اللہ کی عبادتوں میں گزارا، روزوں کی پابندیاں کی، نمازوں کی کثرت کی، ذکر و اذکار میں اپنے روز و شب اس نے گزارے، کوئی کام ایسا نہ کیا جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے، اللہ عز و جل کے خوش کرنے والے وہ کام کرتا رہا، یقیناً ایسا شخص کامیاب ہے کہ اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں کہ جب ایسی نعمتوں والا مہینہ اور ایسی برکتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہو، ہر وقت وہ رحمتیں ہم پر برس رہی ہو، اور جب وہ نعمت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے تو یقیناً اس کا قلق اور اس کا غم وہی محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سے اگر اپنا دنیاوی ذرا سا مال اگر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہمارے پاس، ہم پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن وہ مال تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں واپس حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ برکتیں اور یہ وہ رحمتوں والا مہینہ تھا اور ہے کہ جس کے نکل جانے کے بعد اب آئندہ سال کے رمضان کی ہم کچھ امید نہیں رکھ سکتے۔ موت اتنی آسان ہو گئی ہے جسے ہم اور آپ آج کل روز اور شب میں دیکھ رہے ہیں۔ رات اور دن ہمیں جس کے تعلق سے خیال بھی نہ تھا، اس کی خبر ہمیں سننے کو مل جاتی ہے کہ آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کبھی یہی خبر ہمارے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہی اطلاع اور یہی مسجدوں کے مائکوں میں گونج ہمارے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور فلاں کی تجہیز و تکفین اور اس کے دفن کرنے کے معاملات اس وقت میں رکھے گئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی سانسیں ابھی بھی عطا فرما رکھی ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس وقت کو گرا قدر جانیں، قیمتی جانیں اور اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں۔ یقیناً آج روز جمعہ ہے، کوشش کریں کہ یہ دن ہمارا ایسا نہ گزرے جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، بلکہ مکمل طور پر یہ دن اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اگر ہم آج کے دن کی برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارا پورا سال بہتر انداز میں گزار دے، اور ہم بھی ان مغفرت یافتہ میں شمار کر لیے جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے انہی احکام میں سے اللہ کا ایک حکم زکوٰۃ بھی ہے، جس کے حوالے سے مسلسل آپ رمضان المبارک کے ابتدائی جمعہ سے ہی گفتگو سماعت کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی جو ہے ضروری فریضہ مسلمانوں پر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قابل بنایا ہے، اور اس کا جاننا یہ ہم ان سب کے لیے ضروری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مال عطا کیا ہے، تاکہ یہ مال ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں زحمت نہ بنے، بلکہ یہ مال اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے رحمت ہو جائے۔ کیونکہ یہ مال اگرچہ ہم اسے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن یہی وہ مال ہے کہ جو انسان کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف مبتلا کر سکتا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ مال ہمارے لیے نہ صرف نعمت رہے، بلکہ نعمت کے ساتھ ساتھ یہ مال ہمارے لیے رحمت بھی بن جائے، اس لیے کہ جو نعمت ہوتی ہے وہ زحمت ضرور لاتی ہے، آدمی کے لیے آزمائش ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہی نعمت رحمت بن جایا کرتی ہے تو پھر وہی چیز انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اب اللہ کی نعمتیں یہ مال بھی ہے، اور یہ مال اللہ کی رحمت کیسے بنتا ہے؟ یہ مال اللہ کی رحمت اسی وقت بن سکتا ہے جب کہ ہم اس مال کو اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کریں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق اسے خرچ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ مال ہمارے لیے یقیناً رحمت بنے گا، اور اس مال کو اللہ کی بارگاہ میں لٹانے پر جو اجر و ثواب ہے وہ یقیناً حاصل ہوگا۔ دنیا میں تو اس کی برکتیں ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن آخرت میں پہاڑوں در پہاڑوں کی طرح اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرمائے گا۔ آئیے انہی کے حوالے سے چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ ہر سال رمضان میں یہ باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس فریضے کو بہتر انداز میں ادا کر لیں۔ گزشتہ جمعات کے بیانات میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے لیے چند شرطیں ہیں، وہ شرطیں جس مسلمان میں پائی جائیں گی اسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اس کی چند شرطیں تو تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی، جیسے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اتنے مال کا مالک ہونا جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اتنی قیمت کا کوئی مال اس کے پاس ہے، اور پھر اس کا وہ مال قرض سے فارغ ہو، مکمل طور پر وہ مال اس کے قبضے میں ہو۔ اور آج جو شرط آپ کو سماعت کرنی ہے، 8ویں شرط، وہ یہ ہے کہ وہ مال اس کی ضرورت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی وہ مال اس کی ضرورت میں نہ ہو، اس کی حاجت میں نہ ہو۔ اگر وہ مال اس کی حاجت اصلیہ میں ہے تو پھر اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کی چند صورتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، کہ بغیر اس کے آدمی کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی، ایسے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جیسے رہنے کا مکان، سردی گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، گھر کے وہ ساز و سامان جو روزمرہ کے استعمال میں آتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ یا گھر کے فرنیچرز چاہے کتنے ہی قیمتی ہوں، یا فریج وغیرہ چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو، اسی طریقے سے سواری کی گاڑیاں جبکہ وہ اس کی ضرورت میں داخل ہو چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو، اسی طریقے سے
اگر خدمت کے لیے پہلے کے زمانے میں لوڈی غلام لوگ رکھا کرتے تھے، اب آج کے زمانے میں تو اس طریقے کے زر خرید غلام نہیں ہوتے، تو وہ لوڈی غلام بھی ضرورت میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ فیکٹریاں چلاتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار جن کے ہوتے ہیں، ان کی مشینریاں چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کی ہو، ان میں کام کرنے کے اوزار، یہ سارے کام حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، چاہے ان کی قیمت کروڑوں میں کیوں نہ ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے عموماً لوگ گھر میں پورے سال کے لیے غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں، چاول خرید لیتے ہیں، گیہوں خرید لیتے ہیں، یا گاؤں والے ہر فصل کا کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے، تو یہ سب حاجت اصلیہ میں داخل ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اس کی چند صورتیں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں گھر میں موجود ہوتی ہے، ہمارے گھر میں، لیکن کسی استعمال میں نہیں ہوتی، جیسے عورت کا لایا ہوا دہیز، بہت سے تانبے پیتل کے برتن ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل کام میں نہیں آتی، تو ان مال پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ مال ہماری جو ہے استعمال میں نہیں ہے، لیکن ضرورت میں ہے، کبھی نہ کبھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کاروبار والے ہیں، جیسے کسی کا مثال کے طور پر رنگنے کا کام ہے، رنگریز جن کو کہا جاتا ہے، اب اگر اس نے اپنے اس کام کو کرنے کے لیے رنگ لا کر رکھا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی 100-200 گرام تو یہ رنگ ہوگا نہیں، جس کا اتنا بڑا کام ہے تو کونٹلوں سے وہ رنگ کو لا کر رکھتا ہے، یا اور اس کے اندر جو جو چیزیں ہیلپ بنتی جس سے اس کی مدد لے سکتا ہے وہ ساری چیزیں بھی لا کے رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مال رکھا رہا اور اس کا سال پورا ہوا اور خرچ نہ ہوا تو اس مال پر بھی زکوٰۃ لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر فی زمانہ ریڈی میڈ کا مارکیٹ ہے، ہر ایک آدمی ریڈی میڈ کپڑے پہنتا ہے، اور اس کے لیے تجارتی کارخانے بھی بہت زیادہ ہیں، لوگ ہزاروں روپے کا مال خرید کر اپنے یہاں پہلے سے رکھ لیتے ہیں، ہزاروں کا مال ہوتا ہے، تو وہ کپڑا کچا بھی ہوتا ہے، پکا بھی ہوتا ہے، بنا کر بھی رکھ لیتے ہیں، اور بغیر بنایا ہوا بھی ہوتا ہے، تو سال کے پورا ہونے پر زکوٰۃ کی ادا کرتے وقت اس مال کو بھی شمار کیا جائے گا۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہر کاروبار والا اپنے اموال کو ان دو مثالوں سے سمجھ سکتا ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے بعد میں کہ ہمارا یہ کاروبار ہے اور یہ مال ہمارے پاس جمع رہتا ہے، اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ کنڈیشنیں الگ ہوتی ہیں جس پر زکوٰۃ ساقط بھی ہو جاتی ہے، یعنی معاف ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی صورتیں ہیں کہ جو کامن نہیں بتائی جا سکتی، ہر ایک کی صورت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک آدمی صرف یہاں سننے ہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کو بعد میں پوچھ بھی لے کہ یہ ہمارا کاروبار ہے اور اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ رہے گا۔ اس میں ایک اصول علماء بیان کرتے ہیں کہ کون سی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کون سی رکھی ہوئی چیز پر نہیں واجب ہوتی۔ یہ تاجروں کے لیے ہے، کاروباری لوگوں کے لیے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جس کا اثر اس کے اندر باقی رہے گا، تو اگر ایسی چیزیں اس نے لا کر رکھی ہے تو ان پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے میں نے ابھی مثال پیش کی رنگریز کی، ظاہر سی بات ہے کہ رنگریز نے جو رنگ لا کر رکھا ہے، اب اس سے جو وہ کام کرے گا، کپڑے کو رنگے گا، تو اب اس
رنگ کا اثر اس کپڑے میں باقی رہے گا، لہذا اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ایسی چیز کہ جس کا اثر کام کرنے کے بعد باقی نہ رہتا ہو، اگر وہ چیزیں اس نے جمع کر کے رکھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا دھوبی ہے اور اس نے سرف سوڈا وغیرہ کپڑا دھونے کے لیے لا کے رکھا ہے ایڈوانس میں ہزاروں روپے کا، اور اس پر سال گزر رہا ہے، تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مال ایسا ہے کہ جس کا اثر کام ہونے کے بعد دکھائی نہیں دے گا۔ آپ کہیں گے کہ کپڑا صاف ہو جائے گا، تو کپڑے کا صاف ہونا یہ اس کام کا اثر نہیں ہے نا، کام کا اثر وہی ہے جو رنگریز کی مثال میں ہم نے آپ کو بیان کی۔ تو بہرحال یہ اصول فقہ ہے جس کا سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، یہاں ہر ایک آدمی اپنی اپنی کنڈیشن کے مطابق سوال کرے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے جواب الگ الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے حاجت کے سامان میں جو میں نے بتایا کہ حاجت اصلیہ سے اس کا نصاب فارغ ہو، یہ 8ویں شرط زکوٰۃ کی ہے۔ تو حاجت میں چاہے کتنا ہی بڑا مکان اس کا کیوں نہ ہو، کروڑوں روپے اس کی قیمت کیوں نہ بنتی ہو، کروڑوں روپے کی دکان اور فیکٹری کیوں نہ ہو، فارم ہاؤس کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگرچہ وہ حاجت میں شامل نہیں ہے، لیکن دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اس لیے کہ نویں شرط جو آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ وہ مال تجارت بھی ہو، اور اگر مال تجارت ہوگا تو ہی اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ جیسا کہ نویں شرط کے تعلق سے بیان کیا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ مال نامی کہتے ہیں اس مال کو جو حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے۔ حقیقتاً بڑھنا، جیسے بظاہر وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مال بڑھ رہا ہے، کہ آدمی تجارت کرتا ہے تو مال بڑھتا ہے، جیسے کرنسی نوٹ ہے، سونا چاندی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ جو بڑھتی رہتی ہے۔ یا حکماً بڑھے، حکماً بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس چیز کو وہ کسی کاروبار میں لگا دے تو یہ چیز بھی بڑھ جائے، جس کو آپ مختصر سے لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیں، علماء نے جس کا نچوڑ نکالا ہے کہ مال جن پر واجب ہوتا ہے وہ 3 قسم کے مال ہیں۔ ایک مال تجارت، مال تجارت ہمارا بزنس کا مال جس کو ہم نے بزنس کے طور پر خریدا ہے، تفصیل میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ اور دوسری قسم ہے سونا چاندی۔ سونا چاندی چاہے بزنس کے طور پر خریدا ہوا ہو یا گھر میں زینت کے لیے خریدا گیا ہو، ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور تیسری قسم ہیں جانور۔ پہلے کے زمانے میں لوگ 100 200 بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ، آج بھی جن کا یہ جو ہے کاروبار ہوتا ہے وہ اس طریقے سے پالتے ہیں۔ تو ان 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آخر الذکر یعنی تیسری صورت یہ ہمارے شہر کے اندر نہیں وارد ہوتی، اس لیے 2 صورتیں خصوصیت کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی صورت جو بتائی کہ مال تجارت، اور مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مال تجارت تو ایک تو یہی کہ مثال کے طور پر کسی کپڑے والے کا کپڑے کا کاروبار ہے، تو جتنا کپڑا اس کی دکان میں اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ سارا مال تجارت ہے۔ اس پر زکوٰۃ کی ان پچھلی ساری شرطیں کہ قرضہ بھی نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، مائنس کیا جائے گا، کتنا کیا جائے گا، وہ سب پیچھے بیان ہو چکی۔ تو ان شرطوں کے ساتھ اگر یہ شرط بھی پائی جائے گی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور جس کا اور بھی کوئی دھندا ہو، جیسے لوہار کا دھندا ہے تو لوہا اس کے یہاں موجود ہوتا ہے، یا بڑی بڑے کاروبار پتری کی دکانیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی دکانیں کاروبار ہوتا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر کرانے والے کی دکان کہ جس میں ساز و سامان ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مال تجارت میں شمار کی جائے گی۔ تو ایک تو وہ مال جس کو مال تجارت ہم کہتے ہیں، اور مال تجارت سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ آدمی کو کہا جائے کہ یہ مال تجارت ہے تو وہ سمجھ لے گا کہ ہاں یہ مال تجارت ہی ہے، میں نے بزنس ہی کے لیے تو یہ مال خریدا ہے کہ اس کو بیچ کر میں 2 پیسہ حاصل کروں گا۔ تو یہ تو مال تجارت بالکل بظاہر ہے
دوسرا مال تجارت جو فی زمانہ آج کے زمانے میں اس مال کو بہت زیادہ جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے میں کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں، جیسے پراپرٹیوں کا خریدنا۔ آدمی پلاٹس خریدتا ہے، بڑی سی بڑی زمینیں خریدتا ہے، اور یا مکان خریدتا ہے، فلیٹس خرید لیتا ہے جن کی قیمت لاکھوں کیا کروڑوں ہوا کرتی ہے۔ اب کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ان کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ پراپرٹیاں یہ کب مال تجارت بنتی ہیں؟ اس کی پہلی صورت کہ مثال کے طور پر اگر وہ زمین جائیداد آپ کو وراثت میں ملی، یا آپ کو کسی نے ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا، تو اب وہ زمین چاہے کروڑوں کی ہو، اس پر زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ ہاں البتہ وہ زمین کھیت کی ہے اور اس میں جو ہے اگر کھیتی آپ کر رہے ہیں تو عشر کے معاملات اس میں ہوں گے، جو ایک الگ باب ہے۔ اب کون سی زمین جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر کسی زمین کو یا کسی مکان کو یا کسی بھی پراپرٹی کو اگر اس نے اس لیے خریدا کہ خریدتے وقت اس کی یہ نیت ہے کہ میں اس کو آگے چل کر بیچ دوں گا، جب بھی اس کی قیمت بڑھے گی میں اسے بیچ دوں گا، تو یہ مال بھی مال تجارت ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ کروڑوں کی زمین کیوں نہ ہو، اس کی زکوٰۃ کا نکالنا اس کے اوپر فرض ٹھہرے گا، جبکہ اس نے یہی نیت کی ہو۔ خریدتے وقت اس نیت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر خریدتے وقت یہ نیت اس کی نہیں ہے بلکہ نیت دوسری ہے، جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں، لیکن مقصد ان کا بیچنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلیٹ خرید رہا ہوں تاکہ کرائے کی آمدنی شروع ہو جائے، مکان خرید رہا ہوں تاکہ اس کو کرائے پر دے دوں، دکان خرید رہا ہوں تاکہ اس سے کرایہ حاصل کروں، یا بڑے سے بڑے فارم ہاؤس کو خرید رہا ہوں تاکہ شادی بیاہ میں اس کو کرائے پر دیا کروں۔ اگر خریدتے وقت اس کی یہ نیت ہے، یہاں دیکھیے کہ ان چیزوں پر جس میں آدمی انویسٹ کرتا ہے یہ خریدنے کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا، جس وقت وہ خرید رہا ہے، سودا ڈن کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت اس کی پہلے والی ہے جو بتائی کہ خرید کر میں بیچ دوں گا، تب تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن دوسری صورت ہے کہ خرید کر بیچوں گا نہیں بلکہ اس کو رکھوں گا اور اس سے کرائے کی آمدنی کو حاصل کروں گا، تو ایسی صورت میں اس پراپرٹی پر چاہے وہ کتنے ہی کروڑ کی ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اس کا جو کرایہ آپ کے پاس آئے گا، اور کرایہ جب آپ کے پاس جمع ہوگا اور جب آپ کا سال پورا ہوگا اور وہ کرایہ آپ کے پاس ابھی تک باقی ہے، تو ایسی صورت میں تمام مال زکوٰۃ میں اس مال کو بھی شمار کر لیا جائے گا۔ اور اگر وہ کرایہ آیا اور آپ کے خرچے میں استعمال ہوتا رہا، یہاں تک کہ سال پورا ہونے کا جب وقت آیا تو آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، تو ایسی صورت میں پھر اس کی آمدنی پر آپ پر کچھ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ دو ابتدائی نیتیں جو ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کسی بھی چیز کی خریدتے وقت، کہ آیا میں اس کو کس لیے خرید رہا ہوں، کرائے پر دینے کے لیے خرید رہا ہوں، یا میرا یہ انویسٹ اس لیے ہے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جانے کے بعد میں اس کو بیچ سکوں، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن کرائے پر دینے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ بات خصوصیت کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے 10ویں شرط سال کا گزرنا، کہ اس مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سال کا گزرنے سے مراد کون سا سال یہاں ہے؟ انگریزی اعتبار سے یا اسلامی اعتبار سے؟ تو یہاں حولان حول یعنی سال کا گزرنا یہ چاند کے اعتبار سے ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنا حساب انگریزی اعتبار سے لگاتا ہو
تو زکوٰۃ کے اندر اس کا یہ حساب لگانا درست نہیں ہوگا. سال کا گزرنا، اب یہ کیسے سال کا گزرنا؟ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب رمضان آ گیا تو ہمارا سال پورا ہو گیا، اب ہمیں زکوٰۃ دینا ہم پر فرض ہو گیا. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، سال کے گزرنے پر زکوٰۃ ہم پر دینا فرض ہو گئی. یعنی جیسے ہی ہمارا ایک سال مکمل ہوا، جیسے مثال کے طور پر آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور 24 تاریخ ہی ہمارا سال کا دن ہے، تو اب اگر یہ سال کا جو دن ہمارا آیا ہے اس سے اگر ہم تاخیر کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کر ہی رہے ہیں، تو یہ سوچنا آپ کا کافی نہ ہوگا. اگر یہی آپ کا دن نصاب کا ہے تو اس دن کو آپ تجاوز نہیں کر سکتے ہو. اگر اس دن کو پار کرو گے اور زکوٰۃ ابھی تک آپ کی ادا نہ ہوگی تو سخت گناہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس پر پکڑ بھی ہوگی. تو اس لیے اس سال کا خیال اور لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. آئیے کچھ باتیں میں سال کے گزرنے پر آپ کی خدمت میں پیش کروں. سب سے پہلے سال کے گزرنے کا اعتبار کیا ہے؟ دیکھیے شریعت مطہرہ نے اس کی بنیاد اس کو جو ہے ابتدا سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے شرعی فقیر ہے. شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ شرعی فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی کوئی قیمت ہو، نہ 7.5 تولہ سونا ہو، اور نہ ہی ان کی قیمت کا کوئی ضرورت سے زائد اس کے پاس مال ہو. ایسا شخص شرعی فقیر ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اس شخص کو. اب ایسے شخص کے پاس سب سے پہلے مال آیا اور وہ مالدار بنا. مثال کے طور پر آج ہی کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنا مال اس کے پاس آ گیا، تو اب آج کے دن اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. لیکن زکوٰۃ دینا فرض نہ ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت اس پر نافذ ہو گئی، اس پر دینا فرض نہ ہوا. اب مثال کے طور پر زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کا ایک سمجھ لیجئے کہ 35,000 روپے ہے. آج کسی کے پاس 35,000 روپے نقد یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا کوئی مال تجارت اس کے پاس آیا اور اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے اور وہ مال اس کی ضرورت میں بھی داخل نہیں ہے، اور وہ مال تجارت ہے یا کرنسی نوٹ ہے یا وہ مال سونا اور چاندی میں سے کوئی ایک ہے، تو ان ساری صورتوں میں اب وہ شخص آج مالک نصاب ہوا ہے. اب اگلے سال جب واپس 24 رمضان المبارک آئے گا، یہ ایک سال اس کو مکمل ہو گیا. اب 24 رمضان المبارک جب آئندہ سال کا آیا، اب اس کے پاس پیسہ بڑھ کر 50,000 روپے ہو گئے. تو اب ایسی صورت میں اب اس کو اگلے سال 24 رمضان المبارک میں 50,000 کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال دینی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے سال کا گزرنا. اب یہ سال گزر رہا تھا کہ اس کے پاس 35,000 روپے تھے اور 24 تاریخ کو زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی تھی. اب عید کے مہینے میں اس نے خرچ کیا تو 25,000 ہی باقی رہ گئے. پھر کاروبار کیا، اللہ نے برکت دی تو 45,000 ہوئے. سال کے درمیان گھٹ بڑھ ہوتی رہی، لیکن جب دوسرا سال آیا اور وہی تاریخ آئی تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو سال میں جتنی گھٹ بڑھ ہوئی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جب سال پورا ہوگا جتنا مال ہوگا اس کا سیدھا 40واں حصہ یعنی 2.5% فوراً نکال کر الگ کر دیا جائے گا اور یہی اس کی زکوٰۃ ہوگی. تو بیچ سال میں نہ تو مال کا گھٹنے کا کوئی اعتبار ہے نہ مال کے بڑھنے کا کوئی اعتبار ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سال گزار رہا تھا، بیچ میں مال اس کا 1 لاکھ روپیہ ہو گیا،
ربیع الاول میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، 1,00,000 روپے مال ہو گیا، لیکن واپس رمضان آیا اور 24 تاریخ آئی تو وہی 50,000 ہے. تو اب بیچ میں جو 1,00,000 روپے اس کے پاس آئے تھے تو زکوٰۃ 1,00,000 کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ وہی 50,000 کے اعتبار سے. تو سب سے پہلے تو شریعت مطہرہ میں یہ سال کا ایک دن جو شریعت کے اعتبار سے آدمی سب سے پہلے مالدار ہوتا ہے وہ دن اسے یاد ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آج کی اکثریت زکوٰۃ نکالنے میں نہ تو اس دن کو یاد رکھتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی اس بات کا خیال ہوتا ہے، نہ لحاظ ہوتا ہے، جبکہ اس بات کا خیال اور لحاظ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اس کی دوسری وجہ جو مائنس معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہی ہے کہ آپ پر تو سال رمضان کی 24 تاریخ کو پورا ہوتا تھا، لیکن آپ نے زکوٰۃ کو نکالنے میں 25 تاریخ کر دی. زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو ایک دن کی تاخیر آپ نے کی ہے آپ پر سخت گناہ بھی ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں تاخیر کر دی. اس کو ایسے ہی سمجھیے جیسے مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں کسی پر ظہر کی نماز فرض ہوئی، اب اگر وہ پورا وقت نکال دے اور ظہر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے اور پھر قضا کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر ظہر قضا کرنے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ظہر قضا کرنے میں گناہگار بنے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی سال کے دن کو کراس کر لیتا ہے تو پھر وہ سخت گناہگار ہوگا. اب علماء اس کا حیلہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری اکثریت تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کب مالدار ہوئے تھے. ایک مسلمان کو شوق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز مسلمان کو بہت اچھی عطا فرمائی ہے. اکثر مسلمان کہ جب وہ مالک نصاب ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے قابل ہوتے ہیں، تو انہیں شوق ہوتا ہے کہ میں بھی زکوٰۃ نکالوں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس کی محبت مال سے نہیں ہے، اس کی محبت اللہ کے کام سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہے کہ میرے رب نے مجھے اس قابل بنا دیا، لہٰذا میں بھی زکوٰۃ نکالوں گا. اس بات میں مسلمان خوش ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے خوش ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خوش دلی سے اپنے مال کو نکالتے ہیں. تو بہرحال وہ نکالتے تو ہیں لیکن اس کا لحاظ ان کو نہیں رہتا. اس لیے اب جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کب مالدار ہوئے تھے وہ تو اسی دن کا اعتبار کرے، چاہے وہ رمضان مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کا مہینہ ہو. جیسے عموماً گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی مالک کے نصاب ہوتی ہے سونے چاندی کے زیورات کی وجہ سے، تو ان کا سال آپ آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. بھائی آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ اسلام کی جس تاریخ کے اعتبار سے آپ کی شادی ہوئی وہی تاریخ میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ماں باپ اسے سونے چاندی کا مالک بناتے ہیں، یا اس کے سسرال سے کچھ تحفہ تحائف اسے دیا جاتا ہے تو اسی دن دیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بقرہ عید کی مثال کے طور پر 25 تاریخ کو اس کی شادی ہوئی تو بقرہ عید کا 25ویں تاریخ کا دن جو ہے وہ اس عورت کے لیے مالک کے نصاب ہونے کا دن ہے. اب اس کی زکوٰۃ جو نکلے گی وہ بقرہ عید کی 25 تاریخ سے پہلے نکل جائے گی. اگر 26 کو نکالے گی تو پھر وہ گناہگار ہوگی. تو عورت کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے، لیکن مرد کے پاس کب اتنا مال آ گیا یہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھلے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو شرعی فقیر ہو جائے، شرعی فقیر وہ ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی سوچے گا میں کیسے فقیر ہوں، میرے پاس تو کروڑوں روپے کا بیلنس ہے، پراپرٹیاں، میں کیسے فقیر ہوں؟ تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ آپ کچھ لمحوں کے لیے اپنے سارے مال، ملکیت، پراپرٹی کا مالک کسی اور کو بنا دیں، کسی اور کو آپ اس کو اپنا مالک بنا دیجئے. ظاہر سی بات ہے یہ بہت بھاری کام ہے، آدمی یہ کرے گا نہیں، لیکن وہ اپنے کسی گھر کے فرد کو بنا سکتا ہے، اپنی اولاد کو بنا سکتا ہے، اپنی بیوی کو بنا سکتا ہے، اپنی بہن کو بنا سکتا ہے، بھائی کو بنا سکتا ہے. اپنی ساری پراپرٹیوں کے کاغذات کو جمع کر دے، بینک بیلنس ہے تو اس کا چیک جمع کر دے، اور بھی دیگر چیزوں کو جمع کر کے وہ اس کو قبضہ دے دے اور یہ کہے کہ میری یہ ساری پراپرٹی، یہ سارے کاروبار کے کاغذات اور یہ سارا بینک بیلنس کا چیک میں نے تمہیں دیا اور آج سے تم کو اس کا مالک بنا دیا. اب آپ کے پاس جب کچھ باقی نہ رہا تو آپ شرعی فقیر ہو گئے کہ اگر کوئی شخص آپ کو زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اب اگر
آپ کو دن متعین کرنا ہے اور متعین کرنا ضروری ہے، تو آپ یہ کر لیں کہ اس کو پہلے سے یہ مسئلہ سمجھا کر رکھیں، پھر وہ واپس آپ کو آپ کا دیا ہوا مال واپس آپ کو لوٹا دے اور یہ کہے کہ آپ نے گفٹ کیا تھا، میں نے آپ کو واپس مالک بنا دیا۔ اب جس وقت وہ آپ کو مالک بنا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج ہی کا دن لے لیجئے، جمعۃ المبارکہ، کہ 24 رمضان کو آپ نے یہ کام کیا اور 24 رمضان کو اس نے آپ کو واپس مالک بنا دیا، آپ وہ دن اور وہ وقت نوٹ کر کے رکھ لیں کہ میں مثال کے طور پر 24 رمضان کو 12:12 پر صاحب نصاب ہوا ہوں، مالک نصاب ہوا ہوں۔ اب آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہی وقت فکس ہو گیا اور زکوٰۃ کو شمار کرنے میں اور پورا حساب لگانے میں یہی وقت ہوگا۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 24 رمضان 12:12 پر جتنا مال اس سے پہلے آیا اس سارے مال کی زکوٰۃ نکالنا آپ کو اسی سال واجب ہوگا، اور اگر 24 رمضان 12:13 پر اگر کوئی مال آتا ہے، بھائی ٹرانزیکشن کا زمانہ ہے، 1 منٹ میں آدمی لاکھوں پتی اور کروڑ پتی بن جاتا ہے، ادھر سے ادھر پیسہ آیا، آدمی کے پاس فوراً مال آ گیا، تو یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں کہ 1 منٹ میں کیسے اس کے پاس مال آئے گا۔ آپ کے پاس قبضہ آ گیا، زکوٰۃ کی دوسری شرطیں پائی جا رہی ہے، لیکن وہ 12:13 پر آیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ پر اس سال فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زکوٰۃ آپ پر اس سال فرض ہوگی۔ تو سال کا دن فکس کرنے میں ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانا بہت آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر ایک مسلمان کو کر دینا چاہیے تاکہ زکوٰۃ نکالنے میں آسانی ہو، اور سال کا کوئی ایک دن فکس ہو جائے تو وہ گناہگار نہ بنے، ورنہ آدمی زکوٰۃ بھی نکالتا رہے، گناہگار بھی بنتا رہے، تو یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ رمضان ہی میں ان مسائل کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ہماری غرض نہیں ہوتی، کوئی مفاد اور مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام پہنچا دیے جائیں، اور جس وقت جو آدمی کام کرتا ہے اور اس وقت وہ بات بتائی جائے تو یہ باتیں جلدی سے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ آدمی کا عموماً رمضان ہی کا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے رمضان میں یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جب اللہ کی رحمت ہمارے لیے وسیع ہے اور رمضان کے مہینے میں فرض کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور نفلی کام کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، تو اب اگر کسی کا سال محرم کے مہینے میں پورا ہوتا ہو تو کیا وہ محرم میں زکوٰۃ ادا کرے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں تو رمضان میں کیوں نہ ادا کروں، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ تو رمضان میں وہ زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے علاوہ بھی ادا کرتا رہے، لیکن جب مثال کے طور پر محرم کی 25 تاریخ کا دن اس کا مالک نصاب کا دن ہے تو اس دن ایک بار حساب ضرور لگائے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو 2.5% نکلے گا وہ پورے سال کی مالیت کے اعتبار سے نہیں نکلے گا، آخری سال کے دن کے اعتبار سے نکلے گا۔ اب وہ حساب لگائے، مثال کے طور پر اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ بنتی تھی، اب اس نے حساب لگایا، ظاہر سی بات ہے کہ 2.5 لاکھ 1 کروڑ پر بنے گی، اب اس نے 25 محرم پر حساب لگایا کہ میں ابھی میرے پاس جو ملکیت ہے جس پر زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں اور جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ ملکیت تو میرے پاس 90 ہی لاکھ کی تھی اور میں تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکال چکا ہوں، تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ میری زیادہ نکل گئی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی نکل گئی ہے زیادہ اس کو وہ آئندہ سال بھی شمار کر سکتا ہے کہ آئندہ سال یہ مزید اس سال کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے حساب لگایا کہ بھائی یہ تو مالیت میرے پاس زیادہ بنی، میں نے تو جو ہے 1 کروڑ کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے نکالا ہے، لیکن میرے پاس تو 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ ہے جب محرم کی 25 تاریخ کو حساب لگا رہا ہے، تو اب اسے تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب وہ ایک آخری دن میں جتنا جلدی ہو سکے زکوٰۃ کو نکال دے۔ اس لیے جو لوگ لاکھوں میں جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے ان کے لیے یہ ایک آسان مسئلہ شریعت کا یہ بھی ہے
کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ساتھ اتنے پیسوں کا ارینجمنٹ کرنا اور انتظام کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ کیونکہ عموماً زکوٰۃ آدمی آج کے زمانے میں پیسوں سے ہی ادا کرتا ہے. حالانکہ زکوٰۃ تو کسی بھی مال سے ادا کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ سونا نکال کر دے دے. آپ کے پاس پلاٹس ہیں، ایک آدھ پلاٹ زکوٰۃ کے نام پر دے دے، فلیٹ دے دے، کھیتی باڑی دے دے، تو ان ساری چیزوں سے بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. لیکن آدمی اپنے فائدے کی سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز اپنے پاس رکھوں، اس کی جگہ میں کرنسی نوٹ دے دوں تاکہ سامنے والے کا بھی فائدہ ہو جائے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے. تو عموماً آدمی پیسوں ہی سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اور پیسوں کا انتظام کرنا آدمی کے لیے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جن کی زکوٰۃ بہت لاکھوں میں ہوتی ہے تو ان کے لیے شریعت کا یہ بہترین مسئلہ بھی ہے کہ وہ پورے سال کر کے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ نکالتا رہے، تاکہ ایک ساتھ اس پر زکوٰۃ نکالنا بھاری نہ پڑے اور زکوٰۃ میں تاخیر کر کے وہ گناہگار نہ بنے. تو یہ بھی شریعت مطہرہ کا بہت بہترین اس کے لیے جو ہے تعاون ہے، اس کے لیے سپورٹ ہے کہ شریعت نے جو ہے اس کو یہ اجازت دی ہے. پھر جب سال کا آخری دن آئے تو پورا شمار کر لے، اگر زیادہ نکل چکی ہے تو آئندہ سال شمار کر لے، اور اگر کم نکلی ہے تو فوراً نکال دے. کہ اب تاخیر کرنا یہ سخت گناہ ہوگا. اب یہ نہیں سوچ سکتا کہ اب تو میں جو ہے دھیرے دھیرے کر کے دوں گا، بلکہ اس دن سے پہلے پہلے نکال دے. اور دوسرا مسئلہ ایک اور اہم ہے، وہ بھی سنتے چلیں کہ زکوٰۃ کے مال کو صرف الگ کر دینا یہی زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے. بعض لوگ زکوٰۃ کا مال نکال کر الگ رکھ دیتے ہیں، پھر لوگ آتے رہتے ہیں تو پورے سال اس میں سے دیتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کے سال کا دن آنے سے پہلے آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جب سال کا دن آ گیا تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو فوراً اس مال کا کسی فقیر کو مالک بنانا ہوگا، ورنہ گناہ آپ کے سر پر چڑھتا رہے گا. تو اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر الگ رکھ دینا اور پھر پورے سال زکوٰۃ دیتے رہنا، جبکہ زکوٰۃ آپ پر آج ہی فرض ہو چکی ہے، دینا آج ہی واجب ہے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہوگا، سخت گناہ ہوگا. اس لیے اگر آپ کا یہ ہے کہ بھئی پورے سال لوگ ضرورت مند آتے رہتے ہیں تو آپ ایڈوانس زکوٰۃ نکال کر رکھیں اور ایڈوانس ان کی مدد کرتے رہے، تاکہ آپ جو ہے شریعت مطہرہ کی گرفت میں نہ آئے، پکڑ میں نہ آئے، اور اللہ کے جو وعدے ہیں اس وعدوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کہ حقیقت میں مسلمان کا نظریہ اور اس کا مقصد اور اس کا محل نظر یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی جو ہے ذات اللہ عز و جل یا اس کے کاموں میں اسی لیے لگاتا ہے کہ آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہو جائے، اسے سرخروئی مل جائے. وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مال کو زحمت بنا کر نہ لے جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچے کہ دنیا والے بھی اس سے خوش ہوں اور آسمان والے بھی اس سے خوش ہوں. اللہ کو بھی وہ راضی کر کے جائے، دنیا کو بھی وہ راضی کر کے جائے، تو یقیناً وہی بندہ کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی کامیابی سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم. کھڑے ہو کر صف درست فرما لیں. جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اوپر چلے جائیں، اگر جگہ نہ ہو ادھر مدرسے میں بھی جگہ ہے.